السلام علیکم، میں ہوں انوار خاور اور آپ دیکھ رہے ہیں آج عائشہ احتشام کے ساتھ۔ عائشہ احتشام کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج یہ فرائض میں سر انجام دوں گا۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سیاسی منظرنامے سے۔ سینٹ الیکشن اور وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگلے مرحلے میں چیئرمین سینٹ کے مارکے پر بھی سخت مقابلے کی توقع ہے۔ پی ڈی ایم نے سابق وزیر اعظم اور نو منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار نامزد کر دیا۔ اس حوالے سے آج پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار بنانے کی تجویز پیش کی تھی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے ان کی حمایت بھی کی گئی، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے تاحال کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ آج ہونے والے پی ڈی ایم اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدواروں کے علاوہ لانگ مارچ کی تیاریوں اور وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، 4 روز بعد چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت کر ایک اور فتح اپنے نام کریں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے روڈ میپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو یہ شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے عمران خان نے اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ روپے تک کے فنڈ سے نوازا۔ میں 242 ووٹوں سے وزیر اعظم بنا، جبکہ عمران خان 4 ووٹوں سے وزیر اعظم بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ سے قبل ہوم ورک ضروری ہے، ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور آخری دم تک لڑتا رہوں گا۔ جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے پی ڈی ایم کے چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے فوری سماعت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب اور ملکہ بخاری کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ کرپٹ پریکٹسز سے جیتنے والا سینیٹر چیئرمین سینٹ کا خواہاں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پٹیشن کی سماعت 11 مارچ کو کی جائے۔ انتہائی اہم معاملے کے دور رس نتائج آئیں گے۔ گیلانی کے منتخب ہونے کا معاملہ ملک کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے۔ امید ہے NA-75 ڈسکا کی طرح الیکشن کمیشن اس پر فوری سماعت کرے گا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور الیکشن کمیشن اس معاملے پر کل ہی سماعت کرے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عزم ظاہر کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات لا کر کرپشن کے دروازے بند کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صادق سنجرانی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، جبکہ پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب چیئرمین سینٹ کا انتخاب کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ تو سامنے آ ہی جائے گا، مگر ساری صورتحال میں چند اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتے ہیں، ووٹ چوری کو روکنا چاہتے ہیں، تو سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار کیسے نامزد کر دیا ہے؟ کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ان کا چیئرمین بننا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومتی رہنماؤں کی الیکشن کمیشن میں درخواست سے متعلق بھی بات کریں گے۔ سوال کریں گے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کے حوالے سے گیلانی صاحب کے خلاف تو محاذ کھولا جا رہا ہے، مگر اس ویڈیو میں موجود 4 MNAs جو میڈیا کے سامنے اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے حیدر گیلانی سے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سیکھا، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ اگر خریدنے والا غلط ہے تو بکنے والے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا وزیر اعظم کے ایسے بکنے والے ارکان سے اعتماد کا ووٹ لینا اور وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہونا غلط نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکریٹری فاروق حبیب صاحب۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومت کا فوکس ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے گیلانی صاحب کو نااہل کروا دیا جائے، انہیں ڈی نوٹیفائی کروا دیا جائے، تو کیا حکومت کو اس مقابلے سے، اس کمپٹیشن سے کوئی خوف ہے؟ دیکھیں بات یہاں پر مقابلے کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے جو ہم نے ایک اخلاقی ہائی مورل پوزیشن لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آ گئی انتخابات سے ایک رات قبل، کیسے وہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، کیسے وہ کہہ رہے ہیں کائٹ فولڈ کر کے 4 ووٹ ڈالیں، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ آپ کے ووٹ ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ وہ ریٹ طے کروا رہے ہیں ووٹ خریدنے کے حوالے سے، اور اسی طرح ہم نے فوری طور کے اوپر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوزی عرشہ سینٹ میں 174 ووٹ لیتی ہیں، حفیظ شیخ 164 ووٹ لیتے ہیں، 16 لوگوں کو کے ووٹ جو ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن جس قوانین کا پاسدار ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہی قانون کہتا ہے 167 کہ آپ اللیگل پریکٹسز نہیں کر سکتے،
یعنی آپ ووٹ ضائع کرنے کے لیے کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. 168 یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا کہ آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے, آپ یہ آپ کے بہاف پہ کوئی نہیں دے سکتا رشوت. 170 کہتا ہے آپ کسی کو کوئی لالچ دے کے جو ہے وہ ووٹ نہیں لے سکتے. 156 بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آپ کسی کو انڈیوس نہیں کر سکتے. جو مریم صاحبہ کا بیان آیا نوٹ نہیں چلے ٹکٹیں چلی ہیں, اس میں واضح سزا ہے, یعنی کہ ایک ایسی سزا ہے جس میں 3 سال کی توسیع ہو سکتی ہے, 5 لاکھ روپے اس کے اندر جرمانہ ہے, دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے اندر. تو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں ایسا شخص جو کہ ووٹ خرید کے سینیٹر بنا ہو اور اس کو آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑوا دیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے اس کیس کو فوری سننے کی درخواست کی ہے, استدعا کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواست کے اوپر عمل درآمد کرے گا. فاروق صاحب, حکومت کہتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, ووٹ خریدے ہیں. وزیر اعظم ہارس ٹریڈنگ کو اور ووٹ چوری کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے. اس کے باوجود سینیٹر جو ہیں صادق سنجرانی, ان کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ آپ لوگوں کے پاس تو واضح اکثریت بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور پی ٹی آئی اس ٹائم 4 صوبوں کی جماعت ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے سے بھی منتخب ہوئے, سینیٹر پنجاب سے بھی منتخب ہوئے, سندھ سے بھی ہوئے, بلوچستان میں ہماری اتحادی جو ہے وہ جیت کے آئے, ہم اتحاد کے اندر وہاں پر شامل تھے. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی تو سندھ کے اندر محدود ہو گئی, پی ایم ایل این پنجاب کے اندر محدود ہوگی, باقی تمام صوبوں سے تو ان کا صفایا ہو گیا, کسی جگہ سے سینٹ کی نمائندگی ان کی نہیں آئی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں, ہم تو اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے لیے سپریم کورٹ گئے. ہم نے کہا کہ 2018 میں ہم نے 20 لوگوں کو اپنی پارٹی سے فارغ اس بنیاد کے اوپر کیا تھا. آج بھی جب 16 لوگوں کا معاملہ آیا تو وہ سپریم کورٹ بھی جن خدشات کا اظہار کر رہی تھی, جس کا ہم اظہار کر رہے تھے, وہی بات ہوئی, پیسہ چلا, ووٹ خریدے گئے. اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ووٹر کی سیکریسی حتمی نہیں ہوتی, آپ اقدامات کر لیں, اس حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے رہی, تو ہم نے یسرا جو گیلانی ہیں ان کو پی ڈی ایم نامزد کر رہی ہے, ان کا تو ہماری درخواست کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن صادق سنجرانی تو بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں, بڑا اچھا ہاؤس انہوں نے چلایا, ان کی ایک عزت ہے. لیکن فاروق صاحب واضح اکثریت نہیں ہے, اس کو مینج کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہمارا اتحاد ہے. اکثریت تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ سینٹ کے اندر حکومتی اراکین کی اکثریت ہے, جہاں پھر آپ کولیکٹیو اتحاد کی کریں, اس میں اپوزیشن کا اتحاد بھی ہے, اس میں حکومتی اتحاد بھی ہے. اگر آپ اتحاد کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں, جب سینٹ کے اندر انتخاب ہوگا تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے اندر آپ کو تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کبھی یہ قبل از وقت ہے کہ ہم یہ بیٹھ کے کریں مقابلہ ہے یا نہیں ہے. جی, وہاں پر تو پرپورشن ووٹ نہیں ہے, وہاں پر تو ون ووٹ فار ون پرسن ہے, پرپورشنیٹ ووٹ کا تو سیٹ اپ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. جب سینیٹر منتخب ہونا ہوتا ہے تو پھر پرپورشنیٹ ووٹ کی بات آتی. یہاں پر تو آمنے سامنے جو ہے وہ الیکشن ہے کینڈیڈیٹس کا, تو آپ کے سامنے نتائج آ جائیں گے. فاروق صاحب, علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو سامنے آئی اس کے حوالے سے جو 4 ایم این ایز اس میں موجود ہیں, جو میڈیا کے سامنے یہ اقرار بھی کر چکے ہیں کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ووٹ ضائع کرنا ہے, طریقہ بتایا گیا تھا انہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اب تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان تمام اراکین کا تو ہمیں معلوم ہے, اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ انہوں نے خود بھی آ کے بات کی کہ ان کو اکسایا جا رہا تھا, ان کو انگیج کیا جا رہا تھا, لیکن وہ ان کے اس ٹریپ کے اندر نہیں آئے, بلکہ انہوں نے تو ان کو ایکسپوز کیا, بری طرح ان کو ایکسپوز کیا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ان کی کارروائی تھی وہ منظر عام کے اوپر آئی, میڈیا بھی اسے لے کر آیا, اس کو پاکستان کی عوام کو بھی پتا چلا کہ یہ صرف 2018 کے اندر واردات نہیں ڈالی تھی انہوں نے, یہ 2021 کے سینٹ کے انتخابات میں بھی انہوں نے ووٹ خریدنے کی جو ہے وہ واردات ڈال رہے ہیں, اور اس میں اور کوئی ملوث نہیں ہے. جو امیدوار ہے جس کو انہوں نے ساری توجہ جس کے اوپر مرکوز کی ہوئی تھی, انہوں نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے تھے. سندھ حکومت کا تمام ترقیاتی بجٹ جو کہ تھر کے بچوں کے اوپر لگنا تھا, جو صاف پانی کے اوپر لگنا تھا, جو لوگوں کو سستی گندم فراہم کرنے کے اوپر لگنا تھا, وہ یسرا رضا گیلانی کے ووٹ خریدنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا. ان 4 اراکین نے تو ان کو ایکسپوز کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو باقی لوگ بھی ہیں ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے. میں تو آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم ان کے نام بھی ہمارے سامنے لے آئے نا, تھوڑی جرات کا مظاہرہ کریں, ہمیں بتا دیں ان کے نام بھی. فاروق صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہمارے لوگ بک گئے ہیں, اور خریدنے والا اگر غلط ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے بکنے والے کس طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور انہی بکنے والوں سے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور پھر وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہیں, کیا یہ غلط نہیں ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے، مجھے آپ بتائیں، یہاں پر تو کوئی کونسلر کی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. عمران خان کو تو قانونی طور کے اوپر تو کوئی ضرورت نہیں تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی، لیکن انہوں نے فوری فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، ایوان سے لوں گا، آئینی طریقے سے لوں گا. اور اسی طرح انہوں نے اوپن چیلنج دیا تھا، جس کو میرے پہ اعتماد نہیں ہے وہ کھل کے آگے میرے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے. آپ دیکھیں کہ وہاں سر ہمارا تو کوئی رکن اسمبلی نہیں بھاگا، کیونکہ یہاں پر اوپن ووٹنگ تھی، خفیہ ووٹنگ نہیں تھی. پوری پی ڈی ایم بھاگ گئی ایوان سے، ایوان میں نہیں آئے. ایک طرف وہ عدم اعتماد کی باتیں کرتے تھے. جس دن اعتماد کا ووٹ لینا تھا اس دن ساری پی ڈی ایم جو ہے وہ چوروں کی طرح چھپی ہوئی تھی، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بائیکاٹ کر کے ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنی جرت کا مظاہرہ تو کسی نے نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہاں بھی ہائی مورل گراؤنڈز کا مظاہرہ کیا. عمران خان نے یہاں بھی ثابت کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اندر کرپٹ پریکٹسز کے خلاف ہیں. یہ عمران خان ان سب سے الگ کھڑے ہیں. یہ 11 جماعتیں اس ملک کے اندر کرپٹ نظام کی محافظ بن کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ صحیح سمت پہ عمران خان کھڑا ہے اور غلط سمت کے اوپر جو ہے وہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ کھڑا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس نے ہماری مخالفت کرنی تھی وہ کھل کے کر لیتا. اس دن مخالفت سامنے نہیں آئی، تو میں لہٰذا وزیر اعظم کے اوپر پہلے سے زیادہ اراکین نے بڑھ کے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. پہلے 176 ووٹ ملے تھے 2018 میں جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. اس بار 178 اراکین نے اعتماد کا اظہار کیا. اگر اس کے اندر اسپیکر اسمبلی کا ووٹ شامل صاحب، جو درخواست آپ نے دائر کر رکھی ہے اس حوالے سے کیا واضح ثبوت اور شواہد آپ کے پاس موجود ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الیکشن کمیشن پر بھی تحفظات ہیں. کل الیکشن کمیشن میں سماعت ہونے جا رہی ہے، تو کیا جو کارکردگی ہے الیکشن کمیشن کی اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل 218(3) جو بڑا واضح آئین کا آرٹیکل ہے بھائی میرے، 18ویں ترمیم کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشنز کو آنیسٹلی، فیئرلی، جسٹلی کرانا ہے، ان اکارڈنس ود دا لا کروانا ہے، اور آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے، یعنی کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے. چوری ہونے سے پہلے چور کو پکڑنا ہے، چوری روکنی ہے، چوری ہونے کے بعد چور کو نہیں ڈھونڈنا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کے قوانین موجود ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک آزاد ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اسٹیچوری باڈی ہے. پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں قانون کے اوپر عمل درآمد ہو. لہٰذا اس سے بڑی نیکڈ اور ووٹوں کی خریداری کہاں ہوگی جہاں پر ان کا اپنا صاحبزادہ ڈیل کر رہا ہے. سندھ کے وزیر بلدیات اس کے اندر شامل ہیں. اگلے ہی روز جو ہیں مریم صفدر اوان آ کر کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے ٹکٹوں کا لالچ دے کے ووٹ لے لیے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے قوانین کے سخت خلاف ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام تر اختیارات، پاورز موجود ہیں. بار بار میں دہرا رہا ہوں، تمام پاورز موجود ہیں. سیکشن 9 کے تحت وہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں. جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے. بہت شکریہ. پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، انہیں منظر عام پر بھی لایا جائے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نئے پاکستان میں مہنگائی کے نئے ریکارڈز کی. ویلکم بیک. ملک میں مہنگائی کے طوفان نے ہر شہری کو پریشان کر رکھا ہے. مزدور، غریب اور سفید پوش طبقات ہی نہیں، مڈل کلاس بھی دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں. ہر آئے روز مہنگائی کے نت نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں. خود حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 14.95% تک جا پہنچی ہے. ملک بھر میں برائلر مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. پشاور میں چکن کی قیمت 600 روپے جبکہ کراچی میں 500 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے. شہر قائد میں دودھ کی فی کلو قیمت 130 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. یہی نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی اڑان بھر چکی ہیں. اے، بی اور سی کیٹیگری کے کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. سرخ مرچ کی ہی بات کریں تو 3 سال قبل 200 روپے فی کلو بکنے والی مرچیں جو 2020 میں 550 روپے فی کلو تک پہنچی تھی اب 800 روپے سے 850 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہیں. چینی کی اوسط فی کلو قیمت 96 روپے 68 پیسے تک پہنچ گئی ہے جبکہ بعض شہروں میں چینی 105 روپے فی کلو بھی فروخت ہو رہی ہے. جبکہ دوسری جانب صرف گزشتہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں 24.95% کا اضافہ ہوا ہے جس نے ہر خاص و عام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے.
اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج بھی اجلاس ہوا جس میں مہنگائی کے تدارک کا پلان بتایا گیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریبوں پر بوجھ کا احساس ہے، ہر ممکن کوشش ہے کہ غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے اور اس حوالے سے ہر حد تک جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی حکومت بار بار مہنگائی کی کمر توڑنے کے دعوے کرتی رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ابتدا میں مہنگائی کا معاملہ مافیا پر ڈالا گیا، بتایا گیا کہ بڑے بڑے کارٹلز موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا، جس جگہ ہاتھ ڈالا گیا اور کارروائی کی گئی ہر وہ چیز مزید مہنگی ہوتی چلی گئی۔ مہنگائی کے خلاف حکومتی اقدامات پر عوامی حلقوں میں شدید تنقید کی جاتی رہی، لیکن حکومت طرح طرح کی توجیہات پیش کرتی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہی ماضی میں بتایا گیا کہ مافیاز نے سب کنٹرول کر رکھا ہے، بڑے بڑے کارٹلز کے گٹھ جوڑ کے سبب ہی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے، انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ مافیاز کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکا، لیکن دوسری طرف مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ خود حکومتی عہدیدار بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بار بار اعتراف کرتے رہے، تسلیم کرتے رہے کہ غریب کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ اکنامک کنڈیشنز بھی چیلنجنگ ہیں، مہنگائی جو ہے یہ بھی ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ گڈ گورننس بھی یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ مثبت ہے، سارے اشاریہ مثبت ہیں ماں سوائے انفلیشن کے، وہ ہم مانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی کبھی مہنگائی کو حکومت کی اصل اپوزیشن قرار دیتے رہے تو کبھی عجیب و غریب توجیہات پیش کرتے رہے۔ اگر دوائی مہنگی ہو سکتی ہے، اگر پٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا۔ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے، یہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے جسے عمران خان کی قیادت میں ختم کر۔ ایک طرف وزراء مہنگائی کا اقرار کرتے رہے، دوسری جانب عجیب و غریب وجوہات بتائی جاتی رہیں، معاملہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر ڈالا جاتا رہا۔ مارکیٹ میں دوائی مہنگی ہوئی تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے دلیل دی کہ ادویات اس لیے مہنگی کی تاکہ مارکیٹ میں دستیابی ممکن ہو سکے۔ سالوں سے کچھ ایسی دوائیں ہیں جن کی قیمت میں ایسا اضافہ نہ ہو سکا جس سے کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک باقاعدہ مروجہ طریقے سے، ایک سائنٹیفک طریقے سے دواؤں کی قیمتیں، ان کے را مٹیریل اور دیگر چیزوں کو اینالائز کر کے ایک پالیسی کے تحت ان کی قیمتیں بڑھائی گئیں تاکہ لوگوں تک یہ اویلیبل ہو سکیں اور لوگ ان عام سی دوائیوں کے لیے در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں۔ مہنگائی بڑھتی چلی گئی، حکومت تمام تر ایکشنز کے باوجود قابو پانے میں ناکام ہو گئی۔ اپنی طرف سے تمام ایکشنز لے لیے گئے مگر نتائج نہیں مل سکے کیونکہ حکومت دراصل سمجھ ہی نہیں پائی کہ آخر مہنگائی بڑھ کیوں رہی ہے۔ IMF کے کہنے پر سبسڈی ختم ہوتی رہی، بجلی گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیز مہنگی ہوتی گئی، حکومت عوام کی جیب سے پیسہ نکالتی رہی۔ اب بھی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے مگر سرکولر ڈیٹ 2400 ارب سے نیچے نہیں آ رہا۔ ہفتے کے روز وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تو وفاقی وزیر شیخ رشید نے ایک مرتبہ پھر اپنی تقریر میں غریب کی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2.5 سال گزر گئے، نئی سیاسی زندگی ملی ہے، غریب کے لیے نکل آئیں۔ آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے، غریب کے لیے نکل آئیں۔ یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا پرائم منسٹر صاحب۔ مظلوم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، آپ عام آدمی کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سابقہ حکومتوں کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا جس کے سبب مہنگائی میں اضافہ ہوا، ڈالر پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگا ہوا۔ میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب، وہ ہے مہنگائی کا۔ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں۔ آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا۔
تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں. پٹرول، ڈیزل، بجلی، باہر سے دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا، جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے. نہ مافیا پکڑا گیا، نہ ہی کارٹلز توڑے جا سکے. اب 2.5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر مہنگائی کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن سوال جوں کا تو موجود ہے کہ کیا حکومت 2.5 سال میں مہنگائی کے اسباب کا اندازہ لگا سکی ہے؟ اب مہنگائی کے خلاف ایسا کیا ایکشن ہوگا جو پہلے نہیں ہو سکا؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب سیاسی ماحول ٹھیک تھا تب تو مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا. اب تو سیاسی ماحول بھی تلخی کا شکار ہے. ایسے میں عام آدمی کے مسائل اور مہنگائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امور اجناس شمس الاسلام خان صاحب. شمس صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. بتائے گا مہنگائی سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت 2.5 سالوں سے صرف دعوے کر رہی ہے یا اقدامات کا بتا رہی ہے. کیا حکومت کو خود یہ پتہ نہیں چل رہا کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہیں؟ شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. میں آپ کو بیسک وجہ بتاتا ہوں جو اصل مہنگائی کی وجہ ہے، اور وہ کئی سالوں سے ہی وہ وجوہات جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں. اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک میں اگر آپ اس ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کرو گے تو آپ کی تمام انڈسٹری جو اس سے لنک ہے اور کھانے پینے کی اشیاء وہ تمام کی تمام مہنگی ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ 24% کے قریب اس کا GDP میں شیئر ہوتا تھا، جو کم ہو کے اب 19% پہ آ گیا، 19% پہ آ گیا ہے. مسلسل ڈکلائن کا ہوا ہے. اس ڈکلائن کی وجہ سے آپ کی جو میجر کراپس تھیں ان 4 کیش کراپس میں، جن میں ویٹ، کاٹن، رائس اور شوگر کین، تو اگر آپ دیکھیں تو صرف رائس کے علاوہ باقی تمام کراپس جو آپ امپورٹ کر رہے ہو. آپ نے ویٹ ہیوج کوانٹٹی امپورٹ کی، کوئی آپ لاسٹ منتھ کے اینڈ تک کوئی 3 ملین ٹن آپ نے ویٹ امپورٹ کر لی. اس کے بعد پھر آپ نے شوگر کین، آپ کے پاس اچھی خاصی کراپ ہوتی تھی، وہ بھی ڈکلائن پہ آئی لاسٹ ایئر، اور اس سال تو پھر بھی کراپ بہتر ہوئی، لیکن اس کے باوجود شوگر کی امپورٹ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ کاٹن جو پاکستان میں جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے جو بہت بڑی جاب کریشن کرتا ہے، جو بہت بڑی امپلائمنٹ دیتا ہے، وہ سیکٹر اس وقت جو ہے ہسٹورک شارٹ فال کا فیس کر رہا ہے. اور آج ہم جو ہے کاٹن کو امپورٹ بھی کر کے اپنی انڈسٹری کو چلانے پہ مجبور ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بلٹ ان اسٹرکچرل پرابلم ہے، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو صرف 2 چیزوں سے چلایا. ایک تھی کہ سپورٹ پرائس، اور دوسری یہ کہ سبسڈی دے دو. ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹرانگ فٹنگ پہ جو ہے آپ کی فٹ پہ انڈسٹری، آپ کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ گرو نہیں کر پائی. اور آپ سپورٹ پرائس کبھی تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا سے مہنگی ترین گندم ہم خرید کے اپنے عوام کو کھلا رہے تھے، جبکہ مارکیٹ دنیا میں گندم سستی ہوتی تھی. اور آج جو ہے آپ پھر امپورٹ کر کے مہنگی، جب مہنگی گندم ہوتی ہے اس وقت ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب شمس، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، افغانستان میں گندم بھیج دی جاتی ہے، اپنے کسانوں کو فائدہ نہیں دیا جاتا. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب آپ امپورٹ کر کے اور اس شارٹ ٹرم طریقے کو آپ اگر استعمال کرو گے، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا گروور جو ہے وہ بہت بری طرح سے ہٹ ہوتا ہے. آپ شارٹ ٹرم سٹاکس تو لے آتے ہو، امپورٹ کرتے ہو، لیکن آپ کا گروور اس کے اوپر سے پھر ہٹ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی اور کراپ میں چلا جائے. یہی ہمارے ساتھ دالوں میں ہوا. دالوں کی ایکسپورٹ 2008 میں بین کی گئی، اور آج تک ہم دالوں کی جو اس وقت 2008 میں جو تھی 25 سے 40 روپے کلو دالیں ہوتی تھی. جو دالیں 25 روپے کلو تھی وہ آج جو ہے 150 روپے کلو ہو گئی، اور جو 40 روپے کی دال تھی وہ آج جو ہے مارکیٹ میں 250 روپے کلو سے بھی مہنگی ہو چکی ہے مارچ کی دال. تو یہ دالیں جو آپ نے بین کی تھی تو آپ نے ایک طرح سے گروور کو بھی کرش کیا، اور اس نے پھر کیونکہ یہ بارانی علاقے کی فصل ہوتی ہے، وہ نہری میں بہت کم کاشت کرتے ہیں، تو اس نے اپنی اس کی کلٹیویشن کم کر دی، کیونکہ امپورٹڈ دالیں آ رہی تھی وہ سستی تھی. اور اب ایک وقت آیا کہ ہم اب امپورٹ کر کے فورن کنٹری سے باقاعدہ ہم اپنا مہنگی دالیں منگا کے انفلیشن بھی امپورٹ کر رہے ہیں. کہ یہ وجہ ہے کہ دال آج جو ہے غریب آدمی کھا نہیں سکتا، اس کو کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور وہ انفلیشن آتا ہے ہمارے ملک میں امپورٹڈ. اسی طرح سے ہم نے ایک اور کام کیا ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے آج دنیا کے بہت سارے ممالک میں. مثال دیتا ہوں، پام آئل ملیشیا یا انڈونیشیا میں پروڈیوس ہوتا ہے. جو تیل ابھی آپ کو مہنگا نظر آ رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ملیشیا نے، انڈونیشیا نے اپنے پام آئل کی ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ ٹیرف بڑھا دیا، ڈیوٹی بڑھا دی.
تاکہ ان کے ملک میں انفلیشن نہ بڑھے اور وہ ہم لوگوں سے زیادہ پرائس حاصل کر سکیں. اس کے رزلٹ میں آج $1,000 پہ چلا گیا ہے, جو لاسٹ 2000 میں جو $475 کی پرائس تھی. تو یہ دیکھنے میں ہوگا کہ ہم اپنے کیا انفلیشن امپورٹ کرتے رہیں گے اور اپنی سستی چیزیں ایکسپورٹ کر کے دنیا کا انفلیشن کم کریں گے. لیکن جب بھی مہنگائی کا حکومت سے پوچھا جاتا ہے تو حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مافیاز موجود ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے. حکومت 2.5 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک یہی اینالائز نہیں کر سکی کیا کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, ہمارے یہاں جو معاشی نظام ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ کرونیز کیپٹلزم پہ ہے. کرونیز جو ہوتے ہیں ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس ماحول میں آ کے جہاں ہاج پوج سسٹم چل رہا ہو, مکس اکانومی چل رہی ہو, کہ گورنمنٹ خود بھی خریداری کرتی ہے, امپورٹ بھی کرتی ہے, بزنس کرتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کرتے, تو یہ ہاج پوج اکانومی بن جاتی ہے. اس میں کرونیز اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی ہے, یا اگر ماڈل دیکھیں تو وہاں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک اسمارٹ پالیسی ایسی بنائیں کہ جس سے کوئی اس کو مس یوز نہ کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو پالیسی بنی, چاہے وہ ویٹ کے متعلق ہوئی یا چینی کے متعلق ہوئی, اس سے کرونیز نے فائدہ اٹھایا, کنزیومر کو نقصان ہوا اور آپ کا جو گروور تھا اس کو نقصان ہوا. اب $30 پر ٹن کا شوگر کین اگر آپ کو ایک گروور گرو کرتا ہے تو اس کی چینی کی قیمت $400 تک ہوتی ہے, $450. آج جو ہے 550 کی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, 540 میں ٹینڈر بیڈ ہوا تھا. تو یہ وہ خرابی ہے, اس کو درست کرنا پڑے گا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, پوٹینشل موجود ہے. حکومت کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ماہر امور اجناس شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے دنیا سمیت پاکستان میں بھی آج عورتوں کا عالمی دن منایا گیا ہے, عورت مارچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی آج عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خواتین کے عالمی دن کو منانے کا مقصد خواتین کی صلاحیت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. گھر ہو یا دفتر, اسپتال ہو یا میدان جنگ, ہر شعبے میں خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے. خواتین کے عالمی دن کو منائے جانے کا مقصد صنفی امتیاز کے خاتمے اور خواتین کے مساوی حقوق کے لیے کوششوں کی اہمیت اجاگر کرنا ہے. مگر بدقسمتی سے عورت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے. یوم خواتین کے سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریبات, سیمینار اور ریلیاں نکالی گئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے محروم نظر آتی ہے. پاکستان میں کبھی عورت کو بیٹی پیدا کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی ریپ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. پاکستان میں عورت کو ووٹ کا حق تو دیا جاتا ہے مگر فیصلوں کا حق نہیں ملتا. عورت کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا حق مل جاتا ہے مگر اس کو پیسے خرچ کرنے کا حق نہیں ملتا. آخر کب تک عورت اپنے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی اور مرد کی مرہون منت رہے گی؟ پاکستان میں گزشتہ سالوں میں ہمارے معاشرے میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے عالمی ادارہ ورلڈ اکنامک فورم کی حالیہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے پاکستان 149 ممالک میں 148ویں نمبر پر موجود ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان صنفی لحاظ سے معاشی ناہمواری میں 146ویں نمبر, تعلیمی حصول میں 139ویں نمبر اور صحت کے حقوق کے حوالے سے 145ویں نمبر پر ہے. حکومتوں کی جانب سے عورت کو معاشرے میں برابری کی حیثیت دینے کے لیے اسمبلیوں میں صرف بل پاس کیے جاتے ہیں مگر نتائج دیکھنے کو نہیں ملتے, مسائل حل نہیں ہوتے. پاکستان میں اس دن کے موقع پر جہاں عورت مارچ کا انعقاد کیا جاتا ہے, وہیں جماعت اسلامی کی جانب سے احکام خاندان واک کی جاتی ہے. پاکستانیوں کی اکثریت ایسی ہے جو عورت مارچ کی مخالفت کرتی دکھائی دیتی ہے. خاص طور پر عورت مارچ میں لگائے جانے والے نعروں پر تنقید کی جاتی ہے. عورت مارچ کے مخالفین الزام عائد کرتے ہیں کہ مختلف ناقابل قبول نعروں کے باعث عورت کے حقیقی مسائل دب کر رہ جاتے ہیں. الزام عائد کیا جاتا ہے کہ عورت مارچ میں لگائے جانے والے عورت کو درپیش مسائل کے آڑے آ جاتے ہیں. اب یہ کیسے آڑے آ جاتے ہیں, اس پر عورت مارچ کے آرگنائزر فاطمہ رزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ آخر یہ الزامات کیوں عائد کیے جاتے ہیں اور سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں کہ عورت کی خوشی آزاد رہنے میں ہے یا خاندان کے ساتھ محفوظ رہنے میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی خواتین کو درپیش حقیقی مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فاطمہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. 2021 میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی جو خواتین ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی مجھے بلانے کے لیے یہاں پر. بالکل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ خواتین کے مسائل تو لاتعداد ہیں. کچھ مسئلے جو اس دفعہ ہم نے صحت کی, کیونکہ ہماری پوری کیمپینگ چل رہی ہے, اس کے لیے ہائی لائٹ کیے ہیں, اور یہ وہی مسئلے ہیں جو ایک عورت کے
हर जगह के मसले हैं। अब एक सीधी सी बात है कि 10,000 जो खवातीन हैं उनके लिए 14 डॉक्टर्स मौजूद हैं आपके मुल्क में। तो इससे आपको एक सेहत के बहरान का पता चलता है कि हमारे मुल्क में किस तरह से हम औरतों को ट्रीट कर रहे हैं, और ये 50% आबादी कहीं बहुत दबके रह गई है एज कम्पेयर टू जो मर्द हजरात हैं। जी, लेकिन फातिमा, इस तरह के जो मुतालबात हैं उनकी अप्रूवल के लिए या उन्हें मनवाने के लिए सड़कों पर डांस करने की शायद ज़रूरत नहीं है, या सड़कों पर इस तरह के प्ले कार्ड्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मुखालिफिन कहते हैं कि ये जो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, उन नारों की वजह से जो औरतों के मसाइल हैं वो फिर एक साइड पर आ जाते हैं। देखें, वो नारे जो तरह के नारे नहीं हैं जो आपके मुआशरे को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर तशद्दुद आम है, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर अगर आप सड़क पर चल के जा रहे हो को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, दफ्तरों में ये होता है, घरों में ये होता है, तो एक ऐसे मुआशरे में हम खवातीन को ये नहीं कह सकते कि आप इस तरह के प्ले कार्ड लाएं जो लोगों को अफेंड ना करें। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपके हर रोज हमारी 9 से 10 खवातीन का रेप हो रहा है, हर रोज 8 बच्चे और बच्चियां ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सिचुएशन काफी खराब है। और इसका मतलब कि हमें वही उस वहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करेगा, उनके प्लेकार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, एक और चीज भी है कि जी नाचने की जरूरत नहीं, प्लेकार्ड्स उठाने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तादाद में औरतों को अभी तक निकाल सकती। भारत मार्च में हर साल ज्यादा से ज्यादा खवातीन शामिल होती हैं। इस दफा मैं खुद भी होस्ट कर रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपका अपना मौक़िफ़ है और मुखालिफिन का अपना मौक़िफ़ है। अब ये मुआशरे को देखना है कि औरत की जो खुशी है वो आज़ाद रहने में है या फिर औरत की खुशी ख़ानदान के साथ महफूज रहने में है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।